بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 11 ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور کبھی آدمی برائی کی دعا کر بیٹھتا ہے جیسے وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے، اور آدمی بڑا جلد باز ہے۔ بڑے سارے انسان بعض اوقات برائی کی دعا بھی کر دیتے ہیں، جیسے کئی مرتبہ غصے میں آ کر اپنے اور اپنے گھر والوں کے اور اپنے مال و اولاد کے خلاف دعا کر دیتے ہیں۔ غصے میں آ کر ان سب کو کوستا رہتا ہے انسان، ان کے لیے بد دعائیں کرتا رہتا ہے۔ یہ اصل میں انسان کی جلد بازی کی وجہ سے ہے، یہی اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں۔ اور جلد بازی عموماً نقصان ہی دیتی ہے انسان کو۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی یہ بد دعائیں قبول کر لے تو وہ شخص یا اس کے اہل و عیال یا جو بھی اس کا مال تھا وہ ہلاک ہو جائے، لیکن اللہ اپنے فضل و کرم سے اس دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اسی کانٹیکس کو سورہ یونس کی آیت نمبر 11 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور اگر اللہ لوگوں پر عذاب اسی طرح جلدی بھیج دیتا جس طرح وہ بھلائی جلدی طلب کرتے ہیں تو ان کی مدت ان کی طرف پوری کر دی جاتی۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ بد دعا کرنے سے بچیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ غصے میں اپنے یا کسی مسلمان کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیشہ منہ سے اچھی بات نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کون سا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں عموماً دیکھا جائے تو مائیں اپنے بچوں کو کوسی رہتی ہیں، بد دعائیں دیتی رہتی ہیں۔ اس کی مثال جو ہمیں سننے ملتی ہے، ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ مائیں کہہ جاتی ہیں تیرا بیڑا غرق ہو، تو تباہ ہو جائے، مر جائے، تجھے کیڑے پڑیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے جو جملے ہیں یہ ہمیں سننے کو مل جاتے ہیں، تو اس طرح کے جملوں پہ بڑی پرہیز کرنی چاہیے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس آیت میں انسان سے کافر مراد ہے، جو کہ برائی کی دعا سے عذاب میں جلدی کرتا ہے۔ تو یہ بھی اس کا ایک ضمناً معاملہ ہے، کیونکہ روایت کے اندر آتا ہے ایک کافر تھا نضر بن حارث، وہ دعا کرتا تھا کہ اگر یہ دین اسلام، یا اللہ اگر یہ دین اسلام تیرے نزدیک حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا دردناک عذاب بھیج دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول کر لی اور اس کی گردن مار دی۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اس کی مذمت کی گئی ہے اس آیت کے اندر۔ آخری حصے میں فرمایا جا رہا ہے کہ آدمی بڑا جلد باز ہے۔ اسے سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ دینی اور دنیاوی دونوں طرح کے کاموں میں نامطلوب جلد بازی سے کام لیتے ہیں، جیسے وضو کرنے میں، نماز ادا کرنے میں، تلاوت قرآن کرنے میں، روزہ افطار کرنے میں، تراویح ادا کرنے میں، قربانی کرنے میں، ذبح کے بعض جانوروں کی کھال اتارنے میں، ارکان حج ادا کرنے میں، دعا کی قبولیت میں بھی ہمیں جلدی ہوتی ہے، اور بد دعا کرنے میں، کسی کو گناہ گار قرار دینے میں، کسی کے خلاف بدگمانی کرنے میں، دنیا طلب کرنے میں، نہ ملنے پر شکوہ کرنے میں، کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے میں، کسی سے جھگڑا کر لینے میں، کسی پر غصہ کر لینے میں، کسی کے خلاف ہو جانے میں، یا کسی کام میں متعلق جو بھی فیصلہ ہے اس میں جلد بازی کر دیتے ہیں، گاڑی چلانے میں جلد بازی کر دیتے ہیں، گاڑی سے اترتے چڑھتے ہوئے چھلانگیں لگا لیتے ہیں لوگ، روڈ پار کرتے ہوئے جو ہے وہ کر لیتے ہیں جلدی، اور بے شمار اس طرح کے دنیاوی امور ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ ضمناً ہم دیکھیں تو تراویح پڑھنے میں اتنے جلدی سے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، وضو کرنے میں جلدی وضو کر رہے ہوتے ہیں، رکن بھی نہیں ادا کر رہے ہوتے لوگ، پھر اسی طرح تلاوت قرآن اگر دیکھی جائے تو ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں طوطے کی طرح، جلدی پڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ کیا پڑھ رہے ہیں، نہ اپنے آپ کو آ رہی ہوتی ہے نہ دوسروں کو آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ سارے کی سارے یہ مثالیں اس کی ہو سکتی ہیں جلد بازی میں، اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ ان سب کے عوض انسان کو شدید نقصان ملتا ہے اور اس سے دوچار ہو جاتا ہے، اور اینڈ پہ بچتا کیا ہے؟ ندامت اور پچھتاوا۔ ایسے جو بھی لوگ ہیں، میں اور آپ
جو بھی لوگ اس ساری چیزوں میں انوالو ہیں ان کو چاہیے کہ جلد بازی نہ کریں اور اس کی آفات اور نقصانات سے خود کو بچائیں۔ اسی ضمن میں ایک حدیث شریف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بردباری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ ایک اور حدیث شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے توقف کیا تو اس نے اپنا مقصد پا لیا، یا قریب ہے کہ وہ اسے پا لے، اور جس نے جلدی کی تو اس نے خطا کی، یا قریب ہے کہ وہ خطا کھا جائے۔ اینڈ پہ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کے اندر جلدی کرنی چاہیے، ہمیں شریعت بتاتی ہے کہ اس میں جلدی کرنی چاہیے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو ڈیلے کر دیتے ہیں، لیکن شریعت جو کہہ رہی ہے کہ یہ والی چیزیں نہیں کرنی چاہیے وہ ہم جلدی کرتے ہیں۔ تو ایسی کون سی چیزیں ہیں کہ جن میں شریعت کہہ رہی ہے کہ جلدی کرنی چاہیے، ان کی کچھ مثالیں یہاں پہ ہم مینشن کرتے ہیں۔ جیسے کہ اگر کسی کے اوپر قضا نمازیں ہیں، یا کسی کا نماز جنازہ ادا کرنا ہے، کسی کے قرض کی ادائیگی کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یا گناہوں سے توبہ کرنی ہے، نیک عمل کرنے ہیں، اولاد اگر جوان ہو جائے تو ان کی شادی کرنی ہے، تو یہ ساری کی ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں شریعت کہتی ہے کہ جلدی کریں، لیکن یہ والے معاملات ہم ہمیشہ جو ہے وہ ڈیلیز میں لے کے جاتے ہیں، اور یہ والی چیزوں میں ہم جلدی نہیں دکھاتے، اور ان میں جلدی نہ کرنے کی وجہ سے بھی ہمیں قباحتیں نظر آتی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اچھی جلدی کون سی ہے اور بری جلدی کون سی ہے، کہ جس میں ہم اچھی باتوں میں جلدی کریں یا بری باتوں، اس میں واضح فرق ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ان کو دیکھیں گے تو ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون سے مواقع ایسے ہیں جن سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑا جلدی کی وجہ سے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ ہم لیٹ کرتے ہیں تو ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری وہ چیزیں اینڈ پہ جو میں نے بیان کی کہ یہ شریعت ہمیں کہتی ہے کہ اس میں جلدی کریں، اس کے جلدی کرنے میں فائدے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ سارے کام جن کی جلدی سے ہمیں نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں، شریعت نے منع کیا ہوا، اس سے بچائے، اور وہ والے سارے کام جس میں شریعت کہتی ہے کہ جلدی کریں، اس کے لیٹ کرنے سے ہمیں نقصان ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ تو ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔